محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کا مجلس کا موضوع ہے 8 وہ مخلوقات جو فنا نہیں ہوتی۔ ذات باری تعالیٰ کے سوا ہر شے کو فنا ہونا ہے، جیسا کہ رب کا فرمان کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ تاہم 8 ایسی مخلوقات ہیں رب کی جنہیں قرآن و سنت میں فنا سے مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 1، ریڑھ کی ہڈی۔ ریڑھ کی ہڈی سے مراد ریڑھ کی ہڈی کا وہ نچلا نوکدار حصہ ہے جسے حدیث میں عجب الذنب، دم کی جڑ یا العصعص بھی کہا جاتا ہے۔ قبر میں اس حصہ کے سوا انسان کا تمام بدن فنا ہو جاتا ہے۔ ابن آدم کے تمام بدن کو مٹی کھا جاتی ہے، لیکن یہ حصہ ریڑھ کی ہڈی کا حصہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو اسی سے تخلیق کیا ہے اور دوبارہ اسی سے ترکیب بھی دیا جائے گا۔ دوسری مخلوق روح۔ انسان کی روح جو انسان کے اندر ہوتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اسے تو اللہ تعالیٰ ہی اچھی طرح جانتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ انسان کی روح ختم ہونے والی نہیں ہے اور اس کے لیے بھی فنا نہیں ہے۔ اللہ کی تیسری مخلوق جنت اور جہنم۔ جنت اور جہنم کو بھی فنا نہیں ہے، چونکہ جنت اور جہنم باقی رہے گی، اس کو بھی فنا نہیں ہونا ہے۔ نمبر 4، عرش باری تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ثم استوى علی العرش، اور عرش کے تعلق سے 7 مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، لہذا عرش بھی فنا نہیں ہوگا، اس کو بھی استثناء حاصل ہے۔ نمبر 6، کرسی۔ کرسی بھی اللہ کی وہ مخلوق ہے جو باقی رہے گی اور اس کو فنا نہیں ہے۔ نمبر 7، حوران جنت۔ حوریں وہ اللہ کی مخلوق ہے جسے وہ عورتیں ہیں جسے اللہ رب العالمین نے جنت میں رہنے کے لیے بنایا ہے، اور وہ بھی جنت میں باقی رہیں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ نمبر 7، لوح محفوظ۔ لوح محفوظ، لوح محفوظ وہ مخلوق ہے اللہ کی جس میں انسانوں کے تمام اعمال نامے محفوظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس میں تمام انسانوں کی تقدیر کو لکھا ہوا ہے۔ نمبر 8، قلم۔ قلم اللہ کی وہ مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور جب قلم کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے عرض کیا کہ اے میرے رب کریم، میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام انسانوں کی قیامت تک تقدیر لکھ دے۔ لہذا اس نے تمام انسانوں کی تقدیر لکھ دی۔ اللہ کی یہ وہ 8 مخلوقات ہیں جن کو فنا نہیں ہے۔ ایک مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے، جسے چاہتا ہے فنا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بقا عطا کر دیتا ہے، باقی رکھتا ہے۔
یہ ایک مومن کی شان ہے اور یہ مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان 8 چیزوں پر من وعن اسی طریقے سے ایمان اور یقین رکھنے کی توفیق عطا فرما جیسا کہ ہم سے مطلوب ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔